السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے چل رہے ہیں، تو اس میں دو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہوں گے تو اظہار ہوگا، اگر حروف یرملون ہوں گے تو وہاں پہ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور 2 حروف ایسے جہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ایک حرف ایسا ہے جہاں پہ کیا ہوگا؟ اقلاب، با ساکن۔ نون ساکن کے بعد اگر با ہے یا تنوین کے بعد با ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے حروف ہو گئے؟ حروف حلقی 6، یرملون 6، اور وہ کتنا ہے؟ با 1 ہی ہو گئے۔ 6 اور 6 12 اور 1 13 ہو گئے۔ اور الف کے علاوہ حروف کتنے؟ 28 حروف ہے، تو 28 میں سے 13 نکال دو، کتنا ہو گئے؟ 15 باقی بچ گئے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف ہے۔ اخفا کے 15 حروف۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ، اور پوشیدہ یعنی سطر چھپانا۔ لیکن یہاں پہ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائے تو اس طرح غنہ کرنا کہ ادغام اور اظہار کے بیچ کی آواز نکل جائے۔ ادغام اور اظہار کی بیچ کی آواز نکل جائے، سمجھ آئے؟ ادغام میں تو بالکل غنہ ہوتا ہے سخت، اور اظہار میں بالکل غنہ نہیں ہوتا، لیکن اخفا میں ان دونوں کے بیچ کی آواز ہوتی ہے، سمجھ آئے؟ تو اخفا کے کتنے حروف ہے؟ 15 حروف ہے، سمجھ آئے؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا مع الغنہ ہوگا۔ اخفا مع الغنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کے اس طرح کا غنہ ہوگا، سمجھ آئے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، انت، اولان زبر ول، حمزہ نون پیش ان، ول ان، سا کڑ زبر سا، ول انسا، ول انسا۔ یہ ترتیب سے لکھے ہوئے تا، سا، جیم، اس طرح، سمجھ آئے؟ ہجا کرنے کی ضرورت ہے نہیں، اب رواں پڑھتے، سمجھے؟ انجیل، انجیل، یہاں کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا، کیونکہ اس کے بعد والے حرف پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقف۔ اندادن، اندادا، منذر، منذر، انزلنا، انزلنا، عن سبیل، عن سبیل، من شجرة، من شجرة، فانصب، فانصب، وقف ایسے ہوگا۔ عن ضیف، وقف کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ 2 الف کے برابر۔ من طین، وقف من طین۔ انظر، انظر، انفال، انفال، انقض، انقض، منکم، منکم۔ یہاں تک کیا ہو گیا؟ نون ساکن کی مثال۔ اب یہاں سے
تنوین کی مثال ہے. سمجھے؟ یہاں تک نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء ہے تو اس کی مثال. اب آگے کیا ہے؟ اسی ترتیب سے کیا ہے؟ تنوین کی مثال ہے. تنوین کے بعد اگر تا ہے، اگر سا ہے، اگر جیم ہے. جنات تجری، تا کے نیچے تو دو زیر ہے، دو زیر کو تنوین بولتے ہیں. سمجھ آئی؟ نون تنوین. جنات تجری. دیکھو نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو اس کے غنے میں اور تنوین کے غنوں میں ہلکا سا فرق ہے. یہ تھوڑا سختی سے پڑھے. جنات تجری قولا ثقیلا قولا ثقیلا حبا جما حبا جما دکا 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 فاعل ذلك فاعل ذلك يومئذ زرقا يومئذ زرقا قولا سديدا قولا سديدا حرسا شديدا حرسا شديدا صفا 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 ذرية ضعافا ذرية ضعافا صعيدا طيبا صعيدا طيبا ظلا ظليلا ظلا ظليلا قتال فيه. وقف کیا ہوگا حروف مد پہ؟ لام کے اوپر اخفا ہوگا اور فی یا کو 3 الف کے برابر کھینچو. اجل قریب اجل قریب کراما کاتبین کراما کاتبین. ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، بعض جگہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو حروف ہے نیچے، یہ حروف جو ان میں ادغام نہیں ہوگا. دیکھو نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن ادغام نہیں ہوا. الدنیا الدنیا، یہاں ادغام نہیں ہوگا. بنیان بنیان بنیانا بنیانا بنیانہ بنیانہ قنوان. دیکھو نون ساکن کے بعد واو ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، وہ ادغام نہیں ہوگا. قنوان صنوان 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 بنیانہم بنیانہم. یہاں پہ نون ساکن کے بعد بعض جگہ یا اور بعض جگہ واو آئے لیکن ادغام نہیں ہوگا. ان حروف یہ جو کلمات جہاں بھی آئیں گے نا، دنیا بنیان بنیانہ بنیان وغیرہ، صنوان قنوان، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اللہ حافظ.